السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے 3 مخلوقات کو اس دنیا میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک انسان، دوسرے جن، تیسرے فرشتے۔ ان میں سے 2 کو اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی اور صحیح اور غلط کا فرق بھی سکھا دیا، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے مقصد اور اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا، اور وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں میں اول بنایا اور ایک بہترین منصب دیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی ایک فرشتے کو سب سے بڑا منصب عطا کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ روح القدوس اور روح الامین کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پیغمبر ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر بہت مرتبہ کیا ہے اور سب سے زیادہ ان کو وحی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اہم فرض یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام تک پہنچائیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اس سے پہلے تمام پیغمبروں سے بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی ملتی تھی۔ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور انسانیت کو ہدایت کا رستہ دکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا صرف کام وحی پہنچانا نہیں تھا بلکہ آپ الگ الگ طرح کے بھی کام سر انجام دیتے رہے ہیں۔ جیسے جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت انسانوں کو اندازہ نہیں تھا کہ مردوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس معاملے میں جا کر انسانوں کی رہنمائی کریں۔ تو تب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور کفن پہنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور قبر میں دفنایا، جس سے آدم انسانی کو پتہ چلا کہ مردے کو کس طرح دفن کیا جائے۔ بالکل اسی طرح جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چکر لگانے لگیں، تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کے ذریعے ٹھوکر ماری، جس سے پانی کا چشمہ نمودار ہوا اور اتنا پانی نکلنے لگا کہ جب حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے زمزم کہا تو تب جا کر اس پانی کا بہاؤ ہلکا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو آپ کو حج کا طریقہ سکھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے لوگوں نے فیصلہ کیا تو آپ ہی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھال کر آسمان میں لے گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کئی مرتبہ انسانی شکل میں بھی دیکھا گیا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تب ایک شخص محفل میں آیا جس کے سفید کپڑے اور کالے بال تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے اور دین کے بارے میں کچھ سوال کیے اور پھر اٹھ کے واپسی چلے گئے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو مسلمانوں کو دین کا بنیادی علوم سکھانے آئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس بات کا ذکر حدیث اور قرآن میں ملتا ہے۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل کو اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے جب دیکھا تھا جب مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی یعنی غار حرا میں، اور دوسری مرتبہ میں نے تب دیکھا تھا جب واقعہ معراج ہوا تھا یعنی سدرۃ المنتہا پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تقریباً 600 پروں کے ساتھ دیکھا جس نے پوری زمین اور آسمان کو ڈھک لیا تھا۔ جب قیامت اس پوری دنیا پر برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف 2 فرشتے باقی رہ جائیں گے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے اسرائیل، جبرائیل کی روح کو قبض کر لیا جائے، تو اتنے میں اللہ کا عرش بول اٹھے گا کہ اے اللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام تو تیرے سب سے بڑے فرشتے ہیں جنہوں نے زندگی بھر تیری اطاعت کری۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے، اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیں گے اور آپ ایک دم زمین پر آ کر گر جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار صرف وحی لے کر آنے جانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے ایک عظیم مقدس فرشتے ہیں
جو انسانیت کی رہنمائی اور مدد کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ ان کا کردار ہر نبی کے دور میں انتہائی اہم تھا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پیغام ان کے ذریعے پہنچائے گئے وہ آج تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔